إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ احقاف آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 26 میں سے۔ اب یہاں سے مشرکین کی خباثت کا ذکر فرمایا کہ وہ ایمان والوں سے کہتے تھے کفار کہ اگر یہ قرآن جو ہے یہ بہتر ہوتا، اس میں کوئی خیر ہوتی تو ما سبقونا الیہ، یہ صحابہ ہم سے اس پہ ایمان لانے میں سبقت نہ لے جاتے۔ یعنی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے تھے، جس کا اقرار کفار اور مشرکین نے بھی کیا اس آیت میں، کہ وہ کہتے تھے اگر یہ قرآن خیر ہوتی اس میں تو ما سبقونا الیہ، یہ ہم سے سبقت نہ لے کے جاتے ایمان لانے میں، ہم پہلے ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا ذکر فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، اگر یہ قرآن بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، یہ ہم سے اس میں سبقت نہ لے جاتے، اس پہ ایمان لانے میں۔ اس لیے صحابہ کرام، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سبقت لے جانے والے، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اما اہل السنت والجماعت فیقولون فی کل قول وفعل لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، فرماتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہر فعل اور قول میں جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس قرآن کی آیت سے ہے کہ وہ سبقت لے جانے والے لوگ۔ تو فرمایا انہوں نے کیا کہا، ما سبقونا الیہ، یہ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اذ لم یہتدوا، جب یہ ہدایت نہیں حاصل کرتے بھی اس قرآن کے ذریعے، فسیقولون ھذا افک قدیم، ان قریب یہ کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ مشرکین کیا کہیں گے، یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اماماً پیشوا ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن کریم، مصدق تصدیق کرنے والی ہیں گزشتہ آسمانی کتابوں کی، لساناً عربیاً، واضح عربی زبان میں، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ اس کے ذریعے ظالموں کو ڈرایا جائے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ احسان کرنے محسنین کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک محسنین وہ لوگ ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس معاملے پر ڈٹ گئے، پھر اس پر کیا ہو گئے؟ ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ یہ سفیان ابن عمر الثقفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای لا یروغون روغان الثعالب، یعنی وہ معنی کرتے ہیں ثم استقاموا ای لا یروغون روغان الثعالب، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں پھدکتے ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس جگہ ثم استقاموا کا معنی کرتے ای لا یروغون روغان الثعالب، لومڑیوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، مذبذبین بین ذالک، مذبذب نہیں بنتے کہ در لٹکا ہوا ہو، ایک جگہ پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے یہ ان کا، بما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کرتے رہے،
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے حق کا ذکر فرمایا، اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اٹھاتی ہے اس کی ماں اسے پیٹ میں، كُرْهًا مشکل میں، سختی میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جنتی ہے اسے مشکلات میں، تکلیف میں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا اٹھانا اور اسے کا دودھ پلانا 30 شہراً 30 مہینے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنةً، اور پہنچ جائے وہ 40 سال کو۔ یہ 40 سال کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ 40 سال میں انسان کا ذہن جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوتا ہے، اور 40 سال تک جب پہنچ جاتا ہے، اور پھر بھی اگر یہ توبہ طائب نہ ہو، اور پھر بھی اگر یہ سیدھا نہ ہو، تو پھر یہ تو 40 سال سے پہلے انسان کا ذہن اتنا بھی پکا نہیں ہوتا، اور 40 سال میں بالکل پختہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ہم نے وصیت کی ہے کو، حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ جوانی کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنةً، اور پہنچ جائے 40 سال کو، قال، تو کہے، رب اوزعنی، اے میرے رب توفیق دے مجھے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تاکہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور صالح بنا دے میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اندازہ لگیں جامعیت قرآن کے، انسان کے دیکھیں نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ایک آیت ہے، لیکن اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اسے وصیت سے لے کر اس کی ماں کے پیٹ میں آنے تک، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے والی بات بھی ذکر کی ہے۔ وہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ماں کے مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے دودھ پلانے کی مدت کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ اس کی جوانی کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے بعد 40 سال تک کا بھی ذکر کیا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، میرے ربا مجھے توفیق دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، میرے تیرے نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں، میں اپنے والدین کے لیے نیک بن جاؤں، میں نیک اعمال کروں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس نے شادی بھی کر لی ہے، اس کے اولاد بھی پہنچ گیا، پھر کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنے اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگ رہا ہے کہ پیدائش سے پہلے کا لے کر سٹیپ بائی سٹیپ آتے آتے ایک آیت میں کتنی جامعیت ہے جی۔ قرآن کی ذرا جامعیت کو دے گئی، ٹھیک ہے نا، آخر تک پہنچا دیا اسے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا قال رب اوزعنی، اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں، التی نعم انعمت علی، جو تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدی، اور اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے نا، والدین کے لیے دعا کر رہا ہے بیٹا۔ یہ آئیے ذرا 15واں پارہ ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، یہ کہ بندگی نہ کرو مگر اسی کی بندگی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک، یعنی برابری نہیں، بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، برابری تو کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبح آتے ہیں، شام کو بھی آتے، اپنی والدہ کے پاؤں اپنے سر کے اوپر رکھتے اور کہتے میری ماں خدا کی قسم ہے پوری زندگی تیرے پاؤں میرے سر پہ ہو، تیری دودھ کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں، ایک قطرے کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ماں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی کے لیے چادر بچھاتے ہیں، بوڑھی عورت آ رہی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو وہ چادر ہے جس کا ذکر قرآن کی بلندیوں کو چھو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں اس کا ذکر ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، آئے یہ کون ہے؟
امام الانبیاء نے فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ رضائی ماں، اپنی ماں کے لیے کتنا احترام ہوگا، کتنا، ٹھیک ہے نا، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا کہا ہے، احسان کیا کرے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، خاص کر کے جب ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بڑھاپے میں ذہن کمزور پڑ جاتا ہے، ہمت ہار جاتی ہے، پھر آپ بات کریں گے وہ سنیں گے نہیں، ہاں پتر کی آ کے پھر غصہ چڑھ سی تیرے کی، ابو جی میں یہ آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے ذہن، اس کا حافظہ، اس کے کان، وہ سارا سسٹم جو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو خاص کر بڑھاپے کا اس لیے ذکر کیا انیسہ، ہاں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، خاص کر جب ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں پہنچ جائے، فلا تقل لہما افین، ان کو اف تک بھی نہ کہنا۔ اگر اف سے بھی کوئی کم کلمہ ہوتا قرآن اس کو بھی ذکر کرتا۔ علماء فرماتے اف کا کلمہ یہ ہے کہ والدین کے لیے تیرے دل میں ناگواری کا اظہار ہو جائے، یعنی وہ کوئی بات کرے اور دل میں بندہ اس کو ناگوار گزرے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں یعنی یہ جو ہے نا، اس کا علماء نے مختلف معنی پھر کیا ہے نا اف کا۔ تو کچھ کہتے ہیں یہ صرف دل کے ناگواری کے، والدین کے لیے تیرے دل کے اندر بھی کوئی ناگواری نہ گزرے، ٹھیک ہے نا، والدین کے ساتھ محبت پیار کیا کرے۔ میرے والد محترم ادھر رمضان میں گزشتہ ادھر تھے، یہ میرا چھوٹا بچہ بھی تھا میرے پاس، والدہ بھی تھی اور بیگم بھی تھی، سب گھر میں تھے۔ تو میں نے والد کا بوسہ لیا بہت چمٹ کے نا، تو وہ بہت ہنسنے لگے، عجیب لگا ان کو، والدہ کو بھی، کہ کیا کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ میرا بیٹا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ان کا بیٹا ہوں، ان کو میں اچھا لگوں گا۔ والد رونے لگ گئے، اتنے خوش ہوئے وہ اس ادا سے، ٹھیک ہے نا، ایسی ادائیں تاکہ بس وہ خوش رہے، ٹھیک ہے نا۔ انہیں کہا ہر بیٹے کو اللہ ایسے ہی بنا دے تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا، میں ان کا بیٹا ہوں نا، اگر مجھے اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے ان کو میں اچھا لگتا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ میں شارٹ کٹ کیے جا رہا ہوں، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس میں اتنی تفصیل ہے، کبھی جمعے کی بیان میں انشاءاللہ کروں گا۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور کہے ان کے لیے قولا کریما، بھلی بات کہا کرے، اچھی اچھی بات کہا کرے، نرم لہجے میں بات۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاحْفِظْ لَهُمَا، اور پست رکھ ان کے لیے، جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت اور شفقت والے بازو ان کے لیے پست رکھا کرو۔ اب انسان کے ساتھ تو ہاتھ ہوتے ہیں، پر تو نہیں ہوتے، یہاں پہ جناح تو پر کو کہا جاتا ہے، پر اس لیے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں پر اپنے پر بچھا دیتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تم بھی جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، کبھی کبھی پیار میں اپنے پر ان کے اوپر بچھا لیا کرو۔ کبھی والدین کو اس طرح دونوں ہاتھوں میں اپنے ساتھ جوڑ کے تو دے کہ خدا کی قسم زندگی بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ میں جب بھی تھکا ہوا آتا ہوں، جب کسی جگہ کسی کام سے یا کوئی بھی مسئلہ ہو، والدہ گھر میں ہو، ان کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہوں، بس ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ اللہ تو فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پس رکھ ان کے لیے مہربانی شفقت والے ہاتھ، شفقت والے بازو، پست رکھا کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ اے والدین کی اولاد، اے والدین کے بیٹوں اور بیٹیوں، قل کہہ دو رب ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم مہربانی کر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری کفالت کی ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے۔ میں یہاں ایک مین مسئلہ سمجھانے لگا انشاءاللہ۔ کل جنگی میں جانا ہوا، جنگی دائم، ٹھیک ہے نا، تو ادھر کوئی چیز مولانا صاحب کے پاس تھی، وہ لے کے آنا تھا۔ ادھر ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے، کہیں جمعے کے بعد وہ بیٹھے تھے، میں ادھر سے جمعہ پڑھا کے سنت پڑھ کے گھر ادھر سے نکل گیا ہوں، اور جب جنگی پہنچا ہوں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی، ٹھیک ہے نا، یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، اور یہی بیس لگی ہوئی، تو وہ ماڑی سے بابا جی آئے تھے، 75 سال کی عمر تھی، اور بڑا فٹ تھا ماشاءاللہ، عمر زیادہ تھی لیکن تھا پیٹ، زلفیں رکھی ہوئی تھی، پگڑی تھی،
تو وہ ادھر ماڑی سے جمعہ پڑھنے کے کہیں آ گئے تھے اور بس وہ ادھر بیٹھ گئے، پھر بحث شروع کر دی۔ تو یہی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، دعا کے حوالے سے کہ آپ نے دعا نہیں کیا نا میرے والدین کے لیے کرتے، دوسرے کے لیے۔ مولانا صاحب سے انہوں نے کہا میں نے کی آپ کے سامنے، میرے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے تھے، آپ نے بھی دعا کی۔ میں اوپر سے گیا ہوں تو ان کی یہ بحث چل رہی تھی، مولانا ان کو سمجھا رہے ہیں، تو میں نے یہ آیت نکالی اور جو اس کے دل پہ لگی ہے نا تو میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور بابا جی نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ ادھر بھی، میں نے کہا آئیں۔ کل بھی ہمارے پاس چکمرال سے جمعہ سننے کے لیے بندے ادھر آئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دو، اللہ نے بیٹوں کو حکم دیا ہے اولاد کو کہ اپنے والدین کے لیے میرے دربار میں دعا کرو، یہ بیٹوں سے کہا اللہ نے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ دو اے والدین کی اولاد کہ میرے والدین پہ اللہ رحم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بیٹوں میرے دربار میں اپنے والدین کے لیے تم دعا کرو، کیونکہ بیٹے سے بڑھ کر، میں نے اس سے پوچھا بھی بابا جی آپ قسم اٹھائیں آپ کے دل میں آپ کے والدین کے لیے زیادہ شفقت ہے میرے دل میں؟ اس نے کہا میرے دل میں۔ میں نے کہا پھر دعا میں تاثیر کس کی ہوگی ان کے لیے؟ کہتے ہیں میری دعا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل، اب جب اللہ نے حکم دیا ہے بیٹوں کو، اولاد کو حکم ہے کہ میرے دربار میں دعا کرو اپنے والدین کے لیے، تو اس اولاد کی وہ دعا رد ہوگی کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ مانگو میں دوں گا اپنے والدین کے لیے۔ تو اولاد کو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، لیکن اولاد ادھر دیگ پکانے پہ لگی ہے اور ٹھیکیدار دعا کے لیے مولوی کو بنا دیتے ہیں۔ بس یہی مجھے تکلیف ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں بیٹوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے لیے میرے دربار میں دعا کرو۔ یار وَقُلْ، یہ کسی بھی عالم کو کہو، اللہ قل کا مطلب حکم دے رہا ہے، اللہ کہہ دے میرے دربار میں رب ارحمہما، اے میرے ربا میرے والدین پہ رحم کر۔ اور ہم مولوی کو ٹھیکیدار بناتے اور خود چولوں میں چمچہ مارتے ہیں، یہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے پتہ ہی کک نہیں ہوتے کون مرا ہے، بس ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا مانگ کے کھا لیتے اور چلا جاتے، یہی مسئلہ ہے صرف۔ بس اگر قرآن سمجھ آ جائے، اللہ کرے میری بات، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارا بیان کسی کے مخالفت میں نہیں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حق واضح ہو جائے اور آپ کا بھلا ہو جائے بس۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے ربا میرے والدین پہ رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر میری کفالت کی ہے، پرورش کی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، پھر فرمایا وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمان ہوں۔ چلو انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔